السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور ان تلاوت میں سے چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے آپ پروگرام کے آخری حصے میں اپنے ناظرہ اور ساتھ ہی تجوید القرآن کو مثالوں کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے، تو آئیے اب اس میں چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ بار بار یہ حروف آتے ہیں، تو بار بار اگر ایک ہی آیت کو اچھی طرح سے سیکھا جائے اور سنا جائے تو اس کے ذریعے سے قرآن کے بہت سارے قواعد ہم سیکھ سکتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد واو، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ آپ یاد رکھیں، تو ادغام کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا، ادغام بغنہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون۔ اب تنوین آیا ہے، نون ساکن نہیں ہے، تنوین ہے۔ واو حروف یرملون میں سے ہے، یرملون میں 4 حروف الگ ہیں، ینمو ہم کہہ سکتے ہیں، ینمو کا قاعدہ الگ ہے اور لام اور را کا الگ ہے۔ ینمو کے الفاظ اگر تنوین نون ساکن کے بعد آئیں تو ادغام بغنہ، یعنی تنوین اور نون ساکن میں جو آواز ہے وہ باقی رہتی ہے، اور ہم نے غنہ کے ساتھ ناک میں آواز کو چھپا کر رکھ کر پڑھنا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْ، وَلِكُلٍّ وِجْ، اس طرح پڑھیں گے تو درست نہیں ہے، روکنا ہے وَلِكُلٍّ وِجْ، اتنا ہم روک سکتے ہیں۔ اور جیم، یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ آ گیا، جیم ساکن، قاف تا با جیم دال، جیم آ گیا، قاف تا با جیم دال میں سے جیم ساکن، قلقلہ ہوگا۔ وج ہتن، پھر تن، تنوین، تنوین اور نون ساکن کے بعد ہا، تنوین نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا 6 حروف اگر آئیں تو تنوین پر رکنا نہیں ہے بلکہ اظہار کرنا ہے۔ کس طرح؟ وجہتن ہوا، یہ بالکل درست ہے، اور غلط کیسے پڑھتے ہیں؟ وجہتن ہوا، یہ درست نہیں ہے، درست کیا ہے؟ وجہتن ہوا۔ تو تنوین نون ساکن کے بعد آپ نے یاد رکھنے حروف حلقی، تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کوئی بھی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی اخفا نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، اقلاب کا قاعدہ بھی آتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، تو کیا ہے؟ یہاں پر اظہار ہوگا۔ کس کا اظہار ہوگا؟ تنوین کا اور نون ساکن کا۔ پھر ہوا میں ہا کا خیال رکھیں کہ 2 چشمہ ہا اور بڑی ہا میں بہت فرق ہے، تو ہا اور ہا یہ دونوں کی آواز الگ الگ ہے۔ ہا حروف حلقی ہے اور حلق کے بیچ میں سے آواز نکلتی ہے، ہا بھی حروف حلقی ہے لیکن حلق کے نچلے حصے سے آواز ادا ہوتی ہے، تھوڑی بھاری سی۔ ہوا، واو پھر ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ہم پڑھیں گے ہوا، اگر ہوا پڑھیں گے وا جو ہے تو صحیح نہیں ہوگا، ہوا ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ واو ادا ہوتا ہے۔ مولی، مولی، پھر واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا ہے۔ لی، یا ساکن سے پہلے کسرہ، تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ یا مدہ کیسے بنتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو وہ یا مدہ بنتا ہے، اور وہ اس یا کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مولیہا، تو کئی اس کو غلط پڑھتے ہیں مولیہا، وہ درست نہیں ہے، مولیہا۔ اب یہاں پر پھر الف مدہ آ گیا، الف سے پہلے فتحہ، اس الف کو ہم نے، یہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ میں سے ایک الف آ گیا یہ، تو اس الف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ۔ اب یہاں دیکھیں آپ،
فاستبقوا، فا جو ہے فا کا لفظ، یہ اردو کے لفظ جو دو چشمہ اور تین نقطے ہوتے ہیں پھا، اس کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے، اور اس کو کئی قرآن پڑھنے والے اردو کے اس لفظ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ فا، یہ بھی جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، فاستبقوا، فاستبقوا۔ یہاں پر خیال آپ رکھیں یہ تا نہ ہو اور یہ بی نہ ہو، فستابی بھی کئی پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ قوف قو، اس کو خیال رکھنا ہے کہ یہ چھوٹی کاف سے ادا نہ ہو، بلکہ جو نقطے والی قوف ہے یہ پر ہوتا ہے یہ قوف، اور جو دوسری والی کیف ہے چھوٹی والی وہ پر نہیں ہوتی، بغیر نقطے والی جو کیف ہے۔ فستبی، یہ قوف کے اوپر کیا ہے ضمہ، اور یہ لام کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو الف الف ان پر کوئی حرکت نہیں ہے، اور اگر حرکت ہوتی بھی تو وہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ جزم کے ساتھ قوف مل جائے گا۔ فاستبقل، فاستبقل۔ تو یہاں پر خی میں خا ہم نے کا خیال رکھنا ہے کہ خا حروف مستعلیہ یعنی پر حروف میں سے ہے، پر ہوگا، فل ماؤتھ جس کو ہم کہتے ہیں خا۔ تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر، یہاں پر کیا ہے یہ یا لین ہے، ہم لین مطلب نرمی سے ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو لمبا جو ہے نہیں کرنا بلکہ ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فاستبقل، فاستبقل خیرا، را کے اوپر بڑی یہ جو فتح اشباعیہ ہم نے اس کو کل سیکھا تھا، کھڑا زبر ہے، خیرا را کے اوپر ہے تو یہ پر ہوگا را، اگر کسرہ اشباعیہ ہوتا یعنی کھڑی زیر تو تب باریک ہوتا۔ پھر تا جو ہے یہ ہم اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تا ساکن بن جائے گا۔ اس میں یہاں پر ایک بات بتانی ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو فاستبقوا الخیرات اینما ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر رکیں تو اس صورت میں یہ اس خیرات کو ہم اور جو ہے وہ اور را کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، مد عارض وقفی کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا۔ این میں جو ہے پھر یا لین آ گیا، حروف لین کتنے ہیں؟ دو، واو اور یا، اور کیسے لین بن جاتے ہیں، کیسے واو کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یا کو کیسے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جب واو ساکن ہو اور یا ساکن، دیکھیں یا ساکن ہے، واو یہاں ہے نہیں تو یہاں پر یا ساکن ہے، اور دونوں سے پہلے فتح ہو، اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک پیچھے اس کی مثال آئی تھی، تو یہاں پھر آ رہی ہے این، این پڑھیں گے تو درست نہیں ہے، این، اسی لیے بار بار اعادہ ہو رہا ہے قواعد کا تاکہ جو نئے سننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو سیکھ سکیں۔ این، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لاگو ہو گیا؟ لین کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ دو، واو یا۔ کس طرح سے اصطلاح میں پھر آ جاتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین، مطلب یا لین کو نرمی سے پڑھنا، واو لین کو نرمی سے پڑھنا۔ ایسے ہی زبر کا خیال اور میم کے اوپر جو زبر ہے دونوں کا خیال، اینما، ڈھیلا بالکل نہ چھوڑیں، اینما بھی پڑھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، اینما، تو بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، جلدی سے ادا کریں۔ ما میں الف مدہ پھر آ گیا، الف سے پہلے زبر، یہ الف جو ہے الف مدہ آ گیا تو حروف مدہ میں سے آ گیا، اس کو ہم نے لمبا پڑھنا ہے۔ تکو، اس میں پھر واو مدہ آ گیا، واو ساکن سے پہلے ضمہ، تکونو، پھر واو مدہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش، تکونو، یأتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر الف سے پہلے جو ہے وہ فتح ہے یعنی زبر، لیکن یہ الف نہیں ہے اس وقت، یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، اگر یہ الف ہوتا تو یہ خالی ہوتا، تو یہ الف نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، حمزہ ہے۔ تو حمزہ کیسے بن گیا؟ الف کے اوپر حرکت آ گئی جو ساکن آنے کی وجہ سے،
تو یہاں پر آواز بھی حمزہ کے جیسے ہی نکلے گی اور جھٹکے کی آواز آئے گی یأتی یأتی. تو اس طرح سے آپ یہ بات سیکھیں یأتی بکم. اب یہ بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھی ہم نے جلدی سے ادا کرنا ہے, بیچ میں ڈھیلا نہ چھوڑیں. یأتی بکم, کئی یأتی بکم یہ بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ناظر قرآن کریم بھی درست ہو. یأتی بکم, تو اس میں جو ہم سمجھاتے ہیں صرف تجوید ہی نہیں بتاتے بلکہ ناظر قرآن کریم میں جو سادہ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ان کو بھی ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ جو چھوٹے بچے ہوں گے اگر وہ اس پروگرام کو اس وقت نہ دیکھ پائیں بعد میں دیکھیں تو وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں. یأتی بکم, تو یہ بتانا کیوں ضروری ہے, کس طرح غلطی ہوتی ہے, کہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یأتی بکم تو وہ کیا بن جاتا ہے, یا مدہ میں چلے جاتے ہیں, حالانکہ زبر زیر زبر پیش یعنی فتح ضمہ کسرہ کو ہم نے جلدی پڑھنا ہوتا ہے. اور جب بھی فتح ضمہ کسرہ دو لفظوں میں آ جائیں اور بیچ میں ان کے گیپ ہو الگ الگ ہوں تو اس وقت بھی بالکل آواز کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا, ہم نے حروف مدہ کی طرح حروف لین کی طرح نہیں ہم نے آواز کو کرنا, بلکہ ہم نے ان حروف کو جلدی جلدی سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے, بیچ میں ڈھیلا نہیں چھوڑنا. جیسے یأتی بکم یأتی بکم, تو بکم اللہ بکم اللہ, یہاں پر میم کے اوپر جو پیش ہے یہ لام تشدید کے ساتھ ملے گا, اور یہ جو لام تشدید ہے اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس لام سے پہلے والے لفظ میں اگر پیش اور زبر ہو یعنی فتح اور ضمہ ہو تو لام جو ہے وہ پر کر کے ہم ادا کریں گے. تو یہ جو لام بیچ والا ہے اس سے پہلے والے لام میں بھی اگر یہ حرکت ہو تب بھی وہ حرکت مانی جائے گی, لیکن اس وقت اس میں نہیں ہے بلکہ میم میں ہے تو یہی حرکت مانی جائے گی. تو بکم اللہ بکم اللہ, تو بکم اللہ پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے, بکم اللہ درست نہیں ہے بلکہ بکم اللہ. جمیعا, جمی میں کیا ہے, کون سا قاعدہ ہے, یا مدہ کا, یا ساکن سے پہلے کسرہ, جمیعا. تو اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو جمیعاً ان نہ پڑھیں گے, لیکن اگر سانس جس حساب سے ہوگا یہاں پر بہتر ہے کہ ہم رکیں, وقف مطلق ہے. تو جمیعا, اور بھی جو ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم اس کو مزید اور مد عارض وقفی کی طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ الف سے پہلے پھر ایک ہی زبر آئے گا تو یہ الف مدہ میں آئے گا. ان اللہ, نون مشدد اور میم مشدد یہ کیا ہے, یہ حروف گنہ ہیں, نون مشدد میم مشدد. یہ بار بار اس لیے اگر نون مشدد ہے میم مشدد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ساتھ ہی دوسری مثال کا بھی پتہ چلے یا دوسرے حرف کا. تو حروف گنہ کتنے ہیں, دو, نون مشدد میم مشدد. ان اللہ, نون مشدد میم مشدد حروف گنہ ہے, گنہ کا مطلب ہے آواز کو روکنا ہے ناک کے بانسا میں, اور گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے, 1-2 سیکنڈ تک ہم روکے رکھ سکتے ہیں تو یہ قاعدہ ادا ہوتا ہے. ان اللہ, تھوڑا گنگنا سکتے ہیں, ان اللہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اس میں پھر کیا آ گیا دوسرا قاعدہ کہ لام مشدد جو ہے بیچ والا, اس سے پہلے والے لفظ میں دیکھیں گے حرکت فتح ہے تو لام مشدد پر ہوگا, ضمہ ہوتا تب بھی پر ہوتا, کسرہ اگر آتا تو باریک ہوتا. ان اللہ, غلطی کیا ہوتی ہے, ان اللہ, یہ غلطی, یہ درست نہیں ہے, پر ہے. ان اللہ علی, عین میں کیا غلطی ہوتی ہے, حمزہ کی آواز نکالتے ہیں, الا, بالکل معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. علی اور الا میں بہت فرق ہے. عین حروف حلقی ہے, یہ عین حروف حلقی الگ سے ادا ہوگا حلق کے بیچ والے حصے سے. علی یہ جو ہے فتح اشباعیہ ہے یعنی کھڑا زبر ہے, علی اور الف مدہ کا قائم مقام ہے. کلی, کئی اس کو کلی پڑھتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے, تشدید کی آواز ہے, اس کو تھوڑا سا ہم نے دبا کے پڑھنا ہے, کلی, تاکہ دو لام ادا ہوں. شیئن, شیئن میں کیا ہے, یہ آپ دیکھیں یا لین کا قاعدہ ہے, یا ساکن سے پہلے فتح, واو ساکن سے پہلے فتح, حروف لین واو اور یا. تو ان میں کیا ہے, تنوین, تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی لفظ آئے تو یہ حروف اقفا ہے. قوف, شیئن قدیر, تو یہاں پر اقفا ہو گیا ہمارا, نون جو کی آواز ہے ہم نے اقفا کے ساتھ روکے رکھا ناک کے بانسا سے, 1-2 سیکنڈ تک ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں.
شيء قدیر۔ تو قاف کو ہم نے پھر اس کے ساتھ ہی پر کیا، اور اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے کسرہ، یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، ہم نے وقف کیا، وقف کی صورت میں جو ہے ہم اس کو مد عارض وقفی کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا، قدیر۔ تو یہ را جو ہے یہ جو ہے باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے والے لفظ میں جو ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے چند آیات کو قرآن کریم ناظرہ اور تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرہ اس لیے ہم سکھا رہے ہیں تاکہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور اس وقت پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ یسن القرآن ہو یا کوئی اور قاعدہ ہو، یا آپ قرآن مجید ناظرہ آپ پڑھتے ہوں، اور اگر آپ تجوید بھی کچھ سیکھ رہے ہوں، تو ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ناظرہ قرآن کریم بھی اور تجوید کی جو ضروری باتیں اور موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید القرآن بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ، ایک ایک الگ الگ مثالوں کے ساتھ الگ طریقے سے قرآن کریم کا ناظرہ اور تجوید جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے تنوین کا قاعدہ ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تنوین میں کیا لکھا ہے، یہاں پر حروف پر 2 حرکات، یعنی حروف پر 2 حرکات۔ 2 حرکات کیا ہیں؟ یہ 2 حرکات ہیں، یہاں پر جو ہیں یہ 2 حرکات ہیں اور یہ 2 حرکات ہیں۔ یہ جو ہے یہ 2 زبر ہیں، یہ 2 زیر ہیں، یہ 2 پیش ہیں۔ ان تینوں کو ملا کے ہم تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ حرف پر 2 حرکات ہوں، کون سی؟ یہ والی حرکات ہوں، تو دوسری حرکت تنوین کی علامت ہوتی ہے۔ تنوین لفظ کے آخر میں ایک ساکن نون ہے جو پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن نون کی شکل میں اسے لکھا نہیں جاتا۔ مثلاً بقرۃً کا لفظ بقرۃً، یہ انہوں نے اس کو یہ والا جو لفظ ہے کہاں گیا، یہ والا جی بقرۃً، اور اس کو کیسے بنایا ہے؟ بقرۃً، اس کو کھولا ہے اس تنوین کو، اور یہ اس طرح سے آ گیا ہے۔ مرضٌ کا لفظ مرضٌ اس طرح سے بنایا، اور سفرٍ کا لفظ سفرٍ اس طرح بنایا ہے۔ تو اب اس کی مشق ہم کرتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو قرآن کریم کے پہلے والے حصے میں جو ہم سکھاتے ہیں یہ بار بار آ رہی ہیں یہ چیزیں، تو آپ بھی مشق کیجئے۔ جہرةً، عمي، رؤوس، رؤوف، امور، عاد، الوف، غشاوة، فاكهة، رجوم، ناعمة، كتب، باسرة، نافلة، ناظرة۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے مثالوں کے ساتھ اور قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت میں چند آیات کو لے کر تجوید کے ساتھ کل ملا کر تجوید القرآن اور ناظرہ قرآن کریم کو بھی بہتر کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اگر لائیو نہیں پروگرام دیکھ رہے ہوں تو بعد میں آپ جو
پروگرام آپ کو ملتا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے. اور سب سے ضروری جو ہے وہ مشق ہے. اگر ہم صرف سنیں گے اور سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور مشق نہیں کریں گے تو جتنی مشق ہم کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. تو امید ہے کہ آپ مشق بھی ضرور کر رہے ہوں گے. تو اب دیجیے اجازت، پروگرام کا اب وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.